بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورت مومنین میں فرماتا ہے، اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تجھے بیکار پیدا کیا اور تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں جس دنیا کے اندر ہم جی رہے ہیں یہ ایک دھوکہ ہے، اور یہ خوبصورت اور دلکش نظر آنے والی دنیا ہماری آنکھوں پر ڈالا ہوا ایک پردہ ہے۔ اس پردے کے پیچھے کا منظر بہت ہی خوفناک ہے اور ہیبت ناک ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس وقت اس کی آنکھوں سے یہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ تب مرنے والا انسان ایک نئی دنیا کو دیکھتا ہے جو اس کی حقیقی اور اصل دنیا ہوتی ہے۔ اس بات کے اندر کوئی شک نہیں کہ ہر انسان کو اس خوبصورت نظر آنے والی دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا کی طرف ضرور جانا ہے۔ اس دنیا میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی انسان اس دنیا میں لوٹ کر نہیں آئے گا۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے تو مرنے سے 40 دن پہلے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مرنے سے 40 دن پہلے فرشتے اس مرنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آسمان پر انسان کی موت کا فیصلہ کس طرح کیا جاتا ہے، اور روح نکلنے والے فرشتے انسان کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں؟ دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن حدیث کی روشنی میں آج کے اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں انسان کی تخلیق کا مقصد بیان فرما لیا، اور ہم انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے انسان کی موت کی گھنٹی بھی بجا دی۔ ہر انسان کو مرنے کے بعد ہماری طرف لوٹنا ہے اور اپنے اعمال کا بدلہ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ المنتہا یا سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ درخت کتنا بڑا ہے، اس کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر انسانوں اور انسانوں کے علاوہ جانوروں جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان کی تعداد کے برابر، ان کی گنتی کے برابر اس درخت کے پتے ہیں۔ اس کے ہر ایک پتے پر ہر ایک انسان اور ایک جانور کا نام تحریر ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اور اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اور انسان کی موت واقع ہونے میں 40 دن باقی رہ جاتے ہیں، تو اس وقت حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے اس درخت کا ایک پتا گر جاتا ہے۔ اس پتے پر اس بندے کا نام لکھا ہوتا ہے جس کی موت واقع ہونے والی ہوتی ہے۔ اس طرح جب شجرۃ المنتہا سے جب انسان کے نام کا پتا گر جاتا ہے، اس وقت آسمان کے تمام فرشتے اس شخص کو مردہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ مرنے کے 40 دن پہلے وہ فرشتوں کی لسٹ میں مردہ شمار ہوتا ہے، اور اس طرح وہ شخص جس کے نام کا پتہ گر چکا ہوتا ہے وہ دنیا میں 40 دن تک زندہ رہتا ہے، اور جب اس کی زندگی کے 40 دن پورے ہو جاتے ہیں تو مالک الموت علیہ السلام اس کے پاس آتے ہیں اور اس شخص کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس وقت بندہ اپنی بیماری کی تکلیف میں ہوتا ہے۔ جب وہ مالک الموت علیہ السلام کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھ کر گھبرا جاتا ہے اور ان سے پوچھنے لگتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو حضرت مالک الموت علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مالک الموت ہوں، میں تمہاری روح قبض کرنے کو آیا ہوں۔ مالک الموت علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ مرنے والا شخص اپنے منہ کو پھیر لیتا ہے، اور اس وقت اس کی آنکھیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ اس وقت مالک الموت علیہ السلام اس مرنے والے شخص سے فرماتے ہیں، تو مجھ کو نہیں جانتا، میں وہ ہوں جس نے تیری اولاد کی اور تیرے ماں باپ کی روح قبض کی، اور آج وہ وقت بھی آ گیا ہے جب میں تیری روح کو قبض کروں گا، تو دیکھ لے گا تیری اولاد اور اپنے عزیز و اقارب کو جو تجھ سے پہلے موت کا ذائقہ چکھ چکے ہیں۔ میں وہ موت ہوں جو تجھ سے پہلے اگلے لوگوں کو فنا کر چکا ہوں، جبکہ وہ لوگ تجھ سے زیادہ مالدار، قوت اور طاقت کے مالک تھے۔ جس کے بعد مالک الموت اس مرنے والے شخص سے پوچھتے ہیں کہ تو نے دنیا کو کیا پایا؟ تو مرنے والا شخص کہے گا، میں نے دنیا کو بے وفا اور مکار پایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے دنیا اس شخص کے پاس آئے گی اور اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ نافرمان، تو نے اپنے رب کی کس قدر نافرمانی کی اور کس قدر تو نے گناہ کیے۔ تجھے بہت سارے لوگوں نے سمجھایا اور نصیحت کی، باتیں سنائی، لیکن تو نے کسی کی بات نہ مانی۔
تو یہ سمجھتا رہا کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ رہوں گا اور مجھے موت نہیں آنی۔ اس کے بعد وہ دنیا جسے انسان ساری زندگی محبت کرتا رہا اور تو اپنی آخرت کو چھوڑ کر گناہوں کے اندر مبتلا ہوتا رہا، اس وقت وہی دنیا اس مرنے والے شخص سے کہے گی کہ میں تجھ سے اور تیرے اعمال سے بیزار ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مرنے والے شخص کا مال اس کے سامنے آئے گا اور اس سے کہے گا، اے نافرمان، تو نہ حق اور ناجائز طریقوں سے مجھے حاصل کیا اور تو مجھے گناہوں کے اندر خرچ کرتا رہا اور تو اپنا مال غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کرتا تو آج میں تیرے کام آتا۔ اس کے بعد انسان کی زبان بند ہو جاتی ہے۔ جب مرنے والے شخص کی زبان بند ہو جاتی ہے تو اس کے بعد 4 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور سلام کر کے کہتے ہیں۔ جب پہلا فرشتہ آتا ہے تو مرنے والے شخص کو سلام کرتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس شخص سے کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری روزی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری روزی کو تلاش کیا، مگر تیری روزی کا ایک لقمہ میں نے کہیں نہیں پایا۔ اس کے بعد دوسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد اس مرنے والے شخص سے کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری بانی پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیرے پینے کے پانی کو تلاش کیا، لیکن تیرے پینے کے لیے مجھے ایک قطرہ نہ ملا۔ پھر اس کے بعد تیسرا فرشتہ آتا ہے اور سلام کرنے کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری سانس پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے پوری روئے زمین میں مشرق سے لے کر مغرب تک تیری سانس کو تلاش کیا، مگر تیرے لیے ایک بھی سانس نہ لا پایا۔ اس کے بعد چوتھا فرشتہ اس مرنے والے شخص کے پاس آتا ہے اور سلام کے بعد کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، میں تیری عمر پر موکل فرشتہ ہوں۔ میں نے تجھے مشرق سے لے کر مغرب تک تمام روئے زمین کے اندر تیری عمر کو ڈھونڈا، مگر تیری عمر کا ایک بھی حصہ نہ پایا۔ اس کے بعد اعمال نامہ لکھنے والے 2 فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کا اعمال نامہ اس کو دکھاتے ہیں، مگر مرنے والا شخص اپنے اعمال نامے کو دیکھتا ہے تو اس وقت میت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور وہ مرنے والا شخص اپنے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور اپنا اعمال نامہ پڑھنے سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد مالک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس شخص کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور اسی طرح وہ مرنے والا شخص جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھتا رہا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اگر تو وہ مرنے والا شخص نیک ہوتا ہے تو اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مرنے والا شخص بدنیک ہو تو اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو تو اس کی قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔